انہوں نے 7 اشخاص چن لیے جو روح القدس سے بھرے ہوئے تھے۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 6 باب 1 تا 7 آیت مقدسہ۔ ان دنوں میں جب شاگردوں کا شمار بڑھتا جاتا تھا، یونانی عبرانیوں سے کڑکڑانے لگے کیونکہ ان کی بیواؤں کی روزانہ خبر گیری میں غفلت ہوتی تھی۔ تب ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کی مجلس کر کے کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر دسترخوانوں کی خدمت کریں۔ پس اے بھائیو، اپنے میں سے 7 نیک نام اشخاص کو چن لو جو روح اور حکمت سے بھرے ہوئے ہوں، تاکہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں، لیکن ہم خود تو دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی، اور انہوں نے استفانس نامی ایک مرد چن لیا جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور ساتھ ہی فیلبوس اور پروکورس اور نیکانور اور تیمون اور پرمناس اور انطاکیہ کا ایک نو مرید نیکولاؤس، اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا، جنہوں نے دعا کرتے ہوئے ان پر ہاتھ رکھے، اور خدا کا کلام پھیلتا رہا، اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا، بلکہ کاہنوں کا ایک بڑا گروہ بھی دین کے ماتحت ہو گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 33۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، جیسی تجھ سے ہماری امید ہے ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ اے صادقو، خداوند میں نہایت شادمان ہو، راست بازوں کو ہم سرائی زیبا ہے۔ بربط کے ساتھ خداوند کا شکر کرو، دستار کی سارنگی کے ساتھ اس کی ہم سرائی کرو۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، جیسی تجھ سے ہماری امید ہے ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ خداوند کا کلام راست ہے اور اس کے سب کام وفاداری کے ہیں۔ صداقت اور انصاف اسے پسند ہے، زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، جیسی تجھ سے ہماری امید ہے ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، ان پر جن کی امید اس کی شفقت پر ہے، تاکہ ان کی جانوں کو موت سے چھڑائے اور قحط میں ان کو صحیح سالم رکھے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، جیسی تجھ سے ہماری امید ہے ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ آمین۔ تم چنی ہوئی نسل اور شاہی کہانت ہو۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا 2 باب، اس کی 4 تا 9 آیات مقدسہ۔ عزیزو، خداوند زندہ پتھر کے پاس آؤ، جسے آدمیوں نے تو رد کیا مگر خدا نے اسے چن لیا اور معزز جانا، اور تم زندہ پتھروں کی مانند روحانی گھر بنتے جاؤ، یعنی ایک مقدس کہانت جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کی پسندیدہ روحانی قربانیاں گزرانے۔ اس لیے نوشتہ میں یہ پایا جاتا ہے کہ دیکھ، میں سیون میں ایک پتھر رکھتا ہوں جو منتخب اور کونے کا سرا اور قیمتی ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ بس وہ تمہارے واسطے جو ایمان لائے ہو عزت کا باعث ہے، مگر جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے جو پتھر معماروں نے رد کیا وہ کونے کا سرا اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے والی چٹان ہوا۔ بس وہ کلام پر ایمان نہ لا کر ٹھوکر کھاتے ہیں، اس لیے وہ مقرر بھی ہوئے ہیں۔ لیکن تم چنی ہوئی نسل اور شاہی کہانت اور مقدس قوم اور میراث کی امت ہو، تاکہ تم
اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنے عجیب نور میں بلایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 14واں باب 1 سے 12 آیات۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں، اور جب میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم جانتے ہو، اور وہاں کی راہ تم جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، تو ہم وہ راہ کیوں کر جانیں؟ یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے، اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ فیلبوس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فیلبوس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ پھر تو کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام انجام دیتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو کاموں ہی کے سبب سے یقین کرو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔